قرآن پاک کے تو ویسے ہی فضائل بہت زیادہ ہیں الحمدللہ، جو ہم علماء سے سنتے ہیں، اور پھر رمضان آ جائے تو وہ تو پھر سونے پہ سہاگا جیسے ہمارے محاورے میں کہتے ہیں۔ قرآن پاک کے ویسے بھی فضائل، جیسے حافظ قرآن سے کہا جائے گا قیامت کے دن اقرأ وارتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، کہ جو حافظ قرآن ہوگا اس سے کہا جائے گا کہ قیامت کے دن کہ آپ قرآن پڑھیے اور جنت کے درجوں پر چڑھتے جائیے، اور جیسے مزے لے لے کے دنیا میں پڑھتے تھے ایسے قرآن پڑھیے۔ اور اس کے علاوہ ہر شخص، یعنی جو شخص بھی ایک حرف قرآن کی پڑھتا ہے اس کے بدلے میں ایک نیکی ملتی ہے، اور قیامت کے دن جو ایک نیکی لے کے آئے گا اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ 10 نیکیوں کے برابر عطا فرمائیں گے۔ اور اس کے علاوہ جو آدمی قرآن شریف پڑھتا ہے اور اس کے والدین کو ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی آفتاب کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی۔ اس کے علاوہ جو آدمی قرآن شریف پڑھے اور اس پر عمل کرے، حلال کو حلال جانے، حرام کو حرام جانے، حفظ کر کے، تو اللہ تعالیٰ اس کے خاندان میں سے 10 آدمیوں کی سفارش کی اس کو اجازت دیں گے جن کا جہنم میں داخلہ طے ہو چکا ہے۔ یہ تو وہ فضائل ہیں جو رمضان کے علاوہ ہیں، لیکن رمضان کو قرآن سے خصوصی ایک تعلق ہے، کیونکہ جیسے قرآن میں فرمایا گیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، یعنی چونکہ پورا قرآن یک مشت لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر رمضان کے مہینے میں نازل ہوا۔ اس کے علاوہ جو مختلف انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی کتابیں اور صحائف بھی اسی مہینے میں نازل ہوئیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات 6 رمضان کو نازل ہوئی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل 12 یا 13 رمضان کو نازل ہوئی، اور حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور 12 یا 18 رمضان کو نازل ہوئی، اور ابراہیم علیہ السلام پر صحیفے 1 یا 3 رمضان کو نازل ہوئے۔ اور اس کے علاوہ حضرت جبرائیل علیہ السلام رمضان میں تشریف لاتے تھے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے جبرائیل علیہ السلام خود قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے تھے، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے بھی تھے۔ تو رمضان کو قرآن سے ایک خصوصی مناسبت ہے، اس لیے الحمدللہ ہمارے یہاں بھی اور ہر جگہ ہی قرآن شریف کے پڑھنے کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول بھی فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس ہمیں اور زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک ہے قرآن کو پڑھنا اور ایک ہے قرآن کو سمجھنا۔ تو اگر ہم پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس بات کی کوشش کریں کہ ہم قرآن کو سمجھیں کہ اللہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے، اس میں بے شک تلاوت تھوڑی سی کم ہو جائے، اور جو وقت تلاوت میں سے بچے وہ وقت ہم قرآن کو سمجھنے کے اوپر لگائیں۔ اس میں الحمدللہ بہت سی مساجد میں، حالانکہ پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا لیکن اب ہوتا ہے کہ اکثر جگہ مساجد میں تراویح کے بعد خلاصہ قرآن کے نام سے علماء 20-25 منٹ کا بیان کرتے ہیں۔ تو ایک تو ہم اس میں ضرور شرکت کریں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ جو آج ہم نے قرآن سنا اللہ ہم سے کیا فرما رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ مدارس میں چھٹیاں ہوتی ہیں تو تقریباً ہر محلے کے اندر علماء بکثرت پائے جاتے ہیں، ہم ان سے اپنا تعلق بٹھائیں اور ان سے کوئی وقت ہم لے لیں کہ جناب آپ جو ہے وہ ہمیں تھوڑی سی تفسیر پڑھا دیا کریں۔ تو رمضان میں شروع کریں، اللہ ترتیب بنا دے، پورے سال اس کی ترتیب رہے، اور تھوڑا تھوڑا بھی پڑھیں گے، ہم ایک صفحہ بھی روزانہ پڑھیں گے تو جناب 1 سال 2 سال میں یہ قرآن انشاءاللہ ہم تفسیر کے ساتھ ختم کر دیں گے۔ اس کے علاوہ آج کل آسان تفسیریں بہت الحمدللہ لکھی گئی ہیں، خاص طور پہ جو معارف القرآن مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر ہے، بہت آسان اور عام فہم ہے۔ یہ اصل میں تفسیر نہیں ہے، کیونکہ تفسیر میں تو بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جو عوام کو سمجھ میں نہیں آتی، ناسخ منسوخ کی باتیں ہیں اور دوسری باتیں ہیں، لیکن یہ اصل میں جو مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ریڈیو پاکستان پہ جو قرآن کی تفسیر، قرآن کا درس دیتے تھے، یہ اس کو لکھا گیا ہے، اور جو رہ گیا اس کو اسی انداز میں مکمل کیا گیا ہے۔ تو کسی عالم کی نگرانی میں ہم اس کو خود بھی پڑھ سکتے ہیں، روزانہ 1 آیت 2 آیتوں کا مطالعہ ہم کر لیں، اور جو بات سمجھ میں نہیں آئے تو وہ ہم کسی عالم سے رابطہ کر کے سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو قرآن شریف کو
ہم پڑھیں بھی اور پھر اس کو ہم سمجھنے کی بھی کوشش کریں. شروع میں مشکل ہوگی لیکن اللہ پاک آسان کر دے گا. اور پھر جتنا ہم قرآن کو سمجھیں گے اتنا قرآن کو سمجھنے کے بہت سارے فائدے ہیں، جس میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ جو آج کل ہم بہت کہتے ہیں نا کہ مسلمان مختلف فرقوں میں بڑھ گئے ہیں، لیکن انشاءاللہ جب ہم قرآن کو سمجھیں گے تو ہمارے اندر سے یہ چیز بھی ختم ہوتی جائے گی اور ہم انشاءاللہ متحد ہو جائیں گے. www.darsequran.com